پوچھ سکتے ہیں. سارے آگے نکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ ابن ابی کے جنازہ کے متعلق جو بخاری، نسائی، سیاہ ستہ کی روایات ہیں، ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھایا، اور جب فارغ ہو گئے تو بعد میں یہ آیات نازل ہوئیں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا. بعض دیگر روایات بھی ہیں جو سیاہ میں نہیں ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ابھی تک آپ نے جنازہ پڑھایا نہیں تھا، جنازہ کی تیاری کی تھی، اور جنازہ پڑھانے سے پہلے یہ آیات نازل ہو گئی. اس پر جس بھائی نے سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم میں جب یہ بتا دیا گیا کہ 70 مرتبہ بھی آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو قبول نہیں ہوگی. ظاہر بات ہے 70 کا عدد کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جتنی دفعہ بھی آپ مغفرت کی دعا کریں تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الوحی ہیں، اور جیسے آپ قرآن سمجھتے ہیں کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا. اور یہ جو محاورہ ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو بخشش نہیں ہوگی، اس آیت کا واضح مفہوم ہے کہ ان کی کسی صورت میں بھی بخشش نہیں ہو سکتی. تو 71، 72، 73 کا تو تب سوال پیدا ہو کہ 70 70 کا یہ عدد محدود ہو، جبکہ محاورتاً اس سے مراد کثرت ہوتی ہے. یہ جو اشکال ہے یہ ابن بطال جو بخاری کے آپ جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ آیات نازل ہوئیں، تو اس توجیہ پر یہ بیان کیا جاتا ہے چونکہ ابھی تک ان کے جنازے سے منع نہیں کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ بخشش نہیں ہوگی. 71 72 کی بات نہیں ہے کہ جتنی مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن یہ منع نہیں کیا کہ جنازہ پڑھنا ہی نہیں. تو اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ آپ نے جنازہ پڑھا اور منع والی آیت بعد میں آئی. دوسرے حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ جب قرآن میں آ چکا تھا 70 مرتبہ تو اسی سے واضح تھا جب استغفار جتنی مرتبہ بھی ہو بخشش نہیں ہونی، تو پھر آپ نے معاذ اللہ جنازہ پڑھ کے ایک ایسا کام کیا جو بلا فائدہ اور عبث ہے،
اور ایسے کام سے آپ پاک ہیں بلا فائدہ اور عبث کام کرنا، تو وہ حضرات دوسری روایت اگرچہ سیاہ میں نہیں، اس کو لیتے ہیں کہ جنازہ ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جہاں 70 72 71 والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، یہ کب نازل ہوئی؟ جنازہ پڑھ چکنے کے بعد یا جنازہ پڑھنے سے پہلے؟ تو سیاہ میں ہے بعد میں نازل ہوئی، اور دیگر حضرات نے زور دیا یہ آیت پہلے نازل ہوئی، آپ نے جنازہ پڑھا نہیں۔ تو علمی بحث کی گنجائش ہے، لیکن اکثر حضرات محدثین نے سیاہ کی روایات کو ترجیح دی ہے اور اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو طلاق کا شرعی مسئلہ ہے وہ یہ بالکل صاف مسئلہ ہے کہ عدالت کا فاسخ مروجہ عدالت کا کسی صحیح عالم اور مفتی کے نزدیک یہ فاسخ نہیں۔ ایک تو یہ کلیئر کٹ مسئلہ ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کی اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ باقی جو مفتیان ہیں فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مولوی ڈر کی وجہ سے یہ مسئلہ نہ قلم پہ لاتے ہیں نہ زبان پہ لاتے ہیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عورت طلاق لینا چاہتی ہے، تو میں تجھے کہتا ہوں کہ آج طلاق سے پہلے نکاح میں ایسی شرائط رکھنی چاہیے کہ عورت طلاق لینا عورت کے لیے آسان ہو، اور وہ شرائط نکاح نامے میں رکھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر گھروں میں لوگ کچھ آٹا یا چینی وغیرہ دیتے ہیں اور پھر اتنا واپس کرتے ہیں، آیا یہ سود ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مسئلہ واضح ہے، جو عام مروج ہے، تھوڑا بہت آٹا چینی برتنے کی چیزیں جو پیمانہ اصل سے کم ہے 1 سا سے، تو اس میں سود نہیں ہے۔ صورتوں کا ختم برکت کے لیے کیسے ہے؟ ان کا ختم ثابت بھی ہیں۔ سود کے پیسے مسجد کے باتھ روم میں لگانا کیسا ہے؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت یہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے تلاوت القرآن۔ اور عبادت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ عبادت قبول ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہے۔ مولویوں کی بنائی ہوئی عبادات یہ عبادت نہیں، یہ بغاوت ہے۔ اس لیے قرآن کی خود تلاوت کرو، اس کے لیے مانگ بنگال 10-15 حافظوں کو بلا لینا، اے جی حافظ جی آؤ ادھر ختم پڑھ لو، یہ عجمی رسم ہے۔ ان عجمی رسموں سے بچو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، تحقیق کر لینا، جن حافظوں کو آپ بلاتے ہیں اکثر یہ کہ حافظ پڑھتے بھی کوئی نہیں، وہ تمہارے چاولوں کی خوشبو سونگھتے ہیں اور اچھے اچھے مثالوں کی خوشبو۔ یہ طریقہ برکت کا نہیں۔ برکت تلاوت، خود تلاوت کے آداب کے مطابق تلاوت کرو، یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہی کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ تو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد تو
سب کو آتا ہے تمہارے حکمرانوں کے علاوہ، ان سب کو آتا ہے جو مسلمان ہیں، حکمران نہیں ہیں۔ تو اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورت اخلاص قل هو اللہ احد، یہ تیسرا حصہ قرآن کا ہے، 3 دفعہ پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور ہر آدمی کو آتی ہے۔ میرا خیال ہے انہی حافظوں سے تمہیں بچانے کے لیے یہ فضیلت بتائی گئی، ثلث القرآن۔ پھر یہ ذرا بتائیں کہ ماں آپ کی مری ہے، افسوس حافظ کو کیسے ہوا ہے؟ مسجد کے مولوی کو آپ کی ماں مرنے کا کیا افسوس ہے بھائی؟ آپ کو افسوس ہے نا، غم آپ کو لگا ہے۔ تو جب آپ کا دل دکھی ہوا ہے تو دکھی دل سے جو آپ اللہ سے دعا کریں گے وہ زیادہ قبول ہوگی، یا وہ حافظ جو روٹی کے لیے آپ نے بلایا ہوا ہے ملا صاحب، اس کو تو اپنی روٹی چاہیے، تیری ماں جہنم جائے جنت جائے، اس کا کیا ادھر پرابلم ہے، روٹی اچھی ہونی چاہیے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے خود کیوں نہیں دعا کرتے؟ یہ بھی عجیب دور ہے مسلمانوں پہ کہ ماں اس کی مری ہے، باپ اس کا مرا ہے، اور بخشوانے کے لیے حافظ صاحب آ رہے ہیں۔ بھئی حافظ صاحب کی مرے تو حافظ بخشوائے۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا جو خاتمی حافظ ہیں انہوں نے اپنی ماں کا کبھی ختم نہیں پڑھوایا، نہ اپنے باپ، وہ تمہارے ماں باپ کے ختم پر انہوں نے روزی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مربع محرم شروع ہو گیا ہے، اس میں حافظوں کا سیزن ہے، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گا، حفاظ کا سیزن ہے، پھر رجب شروع ہو جائے گا، حفاظ کا سیزن ہے۔ تو یہ مولوی اسی لیے ہمارے خلاف ہیں کہ ہم نے ان کی روزی پر لات رکھ دی ہے کہ یہ ملا ٹیکس چھوڑو، خدا کے دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کرو۔ تو حافظ صاحب اگر اچھا ہے تو وہ آپ کے لیے گھر بیٹھے بھی دعا کرے گا، اور جو روٹی کے لیے آیا ہے تو اس کی دعا ویسے بھی آپ کی دعا اس سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ خاص خاص صورتوں کے ختم یہ صرف کھانے پینے کے بہانے ہیں، شرعاً ان کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ جہاں تک مسئلہ سود ہے تو سود کا کاروبار کرنا بھی باعث لعنت ہے، سود کی معاونت کرنا بھی باعث لعنت ہے، حتیٰ کہ سود کے کاتب پر بھی لعنت ہے، گواہ پر بھی لعنت ہے، لینے والے پہ بھی لعنت ہے، دینے والے پہ بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے سود والی چیز سے نفع اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جو سود کا پیسہ ہو، ایک آدمی جو زائد پیسہ آ گیا سود کا تو وہ تو خود تو نہیں رکھ سکتا، اس کو بغیر نیت صدقہ کے، ثواب یا صدقہ کی نیت نہ ہو، کسی ایسے آدمی کو دے دے جو اہل بدعت کی کتابیں خرید لے۔ جتنے اہل بدعت ہیں ان کے کتابیں خرید لے اور یہ دینے والا صدقے کی نیت نہ کرے تو یہ اس گناہ سے بھی بچ جائے گا اور پیسہ کے ضیاع سے بھی بچ جائے گا، طلب کرنے سے بھی۔ قسطوں پر کوئی چیز لینا دینا کیسا ہے؟ اگر قسطیں صحیح ہوں تو جائز ہے، قسطوں کے ساتھ کوئی فاسد شرائط ہوں تو ناجائز ہے۔ فی نفس ہی قسطوں پر چیز لینے اس میں کوئی قباحت نہیں۔ فاسق فاجر کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیں، ایک وہ فسق ہے جو آدمی تک محدود ہے، اس کی شہرت عام اعلانیہ نہیں، اور ایک فسق ہے کہ سب کے سامنے ہی، اس فسق کو فجور بھی کہہ دیتی ہے، یعنی نافرمانی ایسی ہے جو سب علل اعلان ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو ایسے فاسق فاجر کی